اشفاق صاحب، اس وقت ایک سیلیبریشن موڈ چل رہا ہے ظاہر ہے پاکستان میں. ہر ایک اس وقت ایک بڑے فخریہ انداز سے بتا رہا ہے کہ اس مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہو چکا. سفارتی سطح پر ہماری بڑی کامیابیاں ہیں. اس 1 سال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جو پاکستان نے دفاعی سطح پر کامیابیاں حاصل کیں، پھر اس کو کنورٹ کیا سفارتی سطح میں، اب ہمیں اس مومنٹم کو کیسے آگے کیری فارورڈ کرنا ہے؟ جی، پہلے میں اس گراؤنڈ زیرو سے شروع کرنا چاہوں گا. جب 1 سال پہلے پاکستان کی حالت آپ دیکھیں تو جیو پولیٹیکل لیول پہ ہم لوئسٹ ٹریپ پہ تھے، جیو اکنامک لیول پہ ہم پوری طرح بلیڈ کر رہے تھے، اور دنیا کسی بھی صورت میں پاکستان کو نہ کسی سطح پہ انٹرٹین کرنا چاہتی تھی، نہ کر رہی تھی، اور نہ ہی کوئی ونڈو آف اپرچونٹی ہمارے لیے کوئی کھل رہی تھی. اور مودی جو نعرے لگا رہا تھا کہ میں نے بغیر جنگ کیے پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا اور میں نے پولیٹیکل ملٹری آبجیکٹو اچیو کر لیے، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ مکافات عمل ہوتے ہیں. جیسے میں یہاں پہ مثال دینا چاہتا ہوں کہ جیسے فتح مکہ نے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی ونڈو کھولی، اور اس کی فتح کے بعد مسلمان پوری دنیا پہ چھا گئے اور ہر جگہ مسلمانوں کا بول بالا ہونا شروع ہوا. اس طرح مارکہ بقا نے ہمارے لیے ایک ونڈو آف اپرچونٹی کھولی. اس ونڈو آف اپرچونٹی کو ہم نے کس طرح ایکسپلائٹ کیا، اور وہ بہت بڑا ایک کویسچن مارک ہے. میں 2-3 چیزیں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں جی. کہ پاکستان کی اس وقت جو لیڈرشپ تھی، پاکستان کی جو ایک اسٹریٹجی تھی جنگ لڑنے کی، یا پاکستان کی قوم کا جو نیشنل ریزالو تھا، ان تینوں چیزوں نے مل کے، جو بھی قوم جنگ جیتتی ہے لڑتی ہے ان 3 چیزوں پہ لڑتی ہے. ان تینوں چیزوں نے مل کے یہ ثابت کر دیا کہ یہاں پہ ایک کوئی ڈفرنٹ ملک بھی بیٹھا ہوا ہے ساؤتھ ایشیا میں، کوئی ڈفرنٹ قیادت بیٹھی ہوئی ہے جو بڑی میچور ہے، جو میچورٹی آف تھاٹس پہ چلتی ہے، ان کے ڈیسیژن بڑے میچور ہیں، ان کے تھنکنگ بڑی اسٹریٹجک قسم کی ہے. اور اس طرف بھی ہماری توجہ آپ کی ہونی چاہیے. اور پھر آپ دیکھیں کہ بھارت کو یہ پوری ملٹری ہسٹری میں نے چھان ماری ہے، میں ملٹری ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں، کہیں مجھے یہ واقعہ نہیں ملا کہ اپنے سے 5 گنا بڑی فوجی طاقت کو آپ نے 16 گھنٹوں میں لٹا دیا ہو. 16 گھنٹے. 9 مئی کو ہم نے اپنا افینسو رسپانس شروع کیا، اس سے پہلے تو ہمارا ڈیفینس رسپانس چلتا رہا، اور 10 مئی کو 16 گھنٹے جب ہوئے تو انڈیا سیز فائر کی بھیک مانگنا شروع ہو گیا اور پوری طرح لیٹ گیا. اور اس سپیریئر طاقت کے نشے میں جو انڈیا تھا اس وقت، کہ پاکستان کو ہم لٹا دیں گے، اب پوری ایئر فورس کو گراؤنڈ کر کے 400 کلومیٹر دور ہمارے بارڈر سے لے کے وہاں پہ اس نے چھپا دیا. یہ دنیا کی ہسٹری میں آپ دیکھیں کہ جب امریکہ نے جاپان پہ 2 ایٹم بم پھینکے سیکنڈ ورلڈ وار میں، ایک انہوں نے 6 اگست کو، دوسرا 9 اگست کو پھینکا، پھر بھی جاپان نے 15 دن لیے تھے جنگ بندی کے لیے، سرنڈر کرنے کے لیے. اور یہاں پہ اتنا خوف طاری ہوا پاکستانی فوج کا، پاکستانی نیشن کا، لیڈرشپ کا، کہ انڈیا نے 16 گھنٹے کے بعد ہتھیار پھینک دیے. اور جبکہ اشفاق صاحب یہ بڑے امریکہ سے، کاسٹلی چائنا سے، ہتھیار تھے، جو طیارے تھے اس پر تو بڑا گھمنڈ تھا بھارت کو، ان رافیل طیاروں پر ٹیکنالوجی سے لیس تھا، پوری تیاری کے ساتھ یہ حملہ کیا. اور کہاں ایک رافیل کی کاسٹ جو 280-290 ملین ڈالر تھی، کہاں یہ J-10 اور JF-17 جو کہ کوئی 10 ملین ڈالر کا تھا، کوئی 35 ملین ڈالر کا تھا. تو یہ کوئی 8-9 گنا سستے ہتھیاروں سے ہم نے شکست دی. تو اس کا مطلب ٹیکنالوجی کی اہمیت نہیں ہوتی، اس کو استعمال کرنے والوں کی اہمیت اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے. جی ہمیشہ آپ یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ ہم نے فروری کو بھی انڈیا کے جب 2 طیارے مار گرائے تھے، اور اب بھی دس از آلویز اے مین بیہائنڈ دا گن. اور پھر آپ کی اسٹریٹجی ہے. ہم بیٹل ہارڈن ہیں، ہم کوئی 16 سال سے جنگ لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے. انڈین قوم، انڈین فوج ویسے ہی بیٹھی ہوئی ہے. وہ سنتزو کہتا نا کہ if you know your enemy and know yourself you can win the hundreds of battles. تو ہندو نے اور مودی نے ہمیں سمجھنے میں یا جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ہم کیا ہیں یا ہم نے کیا تیاری کی ہوئی ہے. الحمدللہ جس ویژن کے ساتھ، اسٹریٹجک ویژن کے ساتھ ہماری لیڈرشپ تھی، اور جس طرح انہوں نے 5-6 سارے پلیٹ فارم کو اکٹھا کر کے ان کو سنرجی کے تحت انڈیا کے اوپر افینسو لانچ کیا، جس میں انفارمیشن وارفیئر تھی، جس میں الیکٹرانک وارفیئر تھی، جس میں ایئر پار تھی، گراؤنڈ فورسز تھیں، اس کے بعد جیمنگ اکوپمنٹ، اور سارے ان کے جس طرح ان کی ویب سائٹ ہم نے ہیک کی، ان کے لیے تو یہ ایک قسم کا شاک ویو تھی کہ یہ کیا ہو گیا، وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. پاور ہاؤس بند ہو گئے، سب کچھ بند ہو گیا. تو یہ سب کچھ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا انڈیا کو. اور یہ میں بتا دوں
अभी भी ये सिर्फ 10% था जो हमने अपनी कैपेबिलिटी का शो किया, अभी 90% हमने रिजर्व में रखा हुआ है। सेकंड फेज में आए तो इससे बड़ा सरप्राइज देंगे इंशाअल्लाह ताला। सही। तो उसके बाद देखें कि जैसे फतह मक्का के बाद मुसलमानों के लिए फतूहात का सिलसिला शुरू हुआ, तो उसके बाद मार्का हक के बाद हमें अल्लाह ताला ने कितनी कामयाबियां दी। बेशक। हमने साउथ एशिया में पावर इक्वेशन चेंज कर दी, हमने भारत की वो जो हेजमनी थी वो उसको तोड़ के रख दिया, हम वर्ल्ड पेडेस्टल पे आए। आप देखें कि हमने वो रिकॉर्ड कायम किए उसके बाद जो दुनिया ने आज तक नहीं देखे थे। हमारे फील्ड मार्शल को व्हाइट हाउस में डिनर पे बुलाया गया। हमने प्राइम मिनिस्टर, हमारे फील्ड मार्शल और पाकिस्तान को मेरा ख्याल कोई 50 दफा प्रेजेस की गई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप से बल्कि पूरी वर्ल्ड के जो लीडर हैं उनकी तरफ से। अभी जो रिसेंट ईरान अमेरिका जो कॉन्फ्लिक्ट इसको मीडिएट कर रहे हैं उसके सिलसिले में आप देख लें, और साउथ एशिया, और फिर आप देखें मिडल ईस्ट में जो पार इक्वेशन हमने चेंज की जी। और निकल के हम आए, और हम वॉर कॉन्फ्लिक्ट की बजाय हम स्टेबलाइजर की सूरत में सामने आए। बिल्कुल। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कामयाबियां हैं, विंडो खुली है अपॉर्चुनिटी की, ये अपनी रेलेवेंस बरकरार रखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।